ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. صدق اللہ العظیم. 15ویں سپارے میں سے سورہ کہف کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 تلاوت کی ہے، جس کا لفظی ترجمہ یوں ہے: وَیوم، اور جس دن، یقولو، اللہ کہے گا، نادو، تم بلاؤ، شرکائی، میرے ان شریکوں کو، الذین، جن کو، زعمتم، تم سمجھتے تھے، گمان کرتے تھے، فدعوہم، تو وہ خود انہیں بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ نہیں جواب دیں گے ان کو، وجعلنا، اور ہم بنا دیں گے، کر دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، موبقا، پردہ، ہلاکت گاہ. ورأى المجرمون، اور دیکھیں گے مجرم لوگ، النار، آگ کو، فظنوا، تو وہ گمان کریں گے، انہم، کہ بے شک وہ، مواقعوہا، اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا، اور نہیں وہ پائیں گے، عنہا، اس سے، مصرفا، پھرنے کی جگہ یا بچنے کی جگہ. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے، بدل بدل کر بیان کی ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں. وکان الانسان، اور ہے انسان، اکثر شیء، تمام چیزوں سے زیادہ، جدلا، جھگڑالو. ان آیات کی روان ترجمانی یوں ہوگی: پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس دن جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے. سارے مجرم اس دن آگ دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ. پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح انسان جو ہے وہ شیطان کو بھی اللہ کا
شریک بناتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے۔ شرک صرف فی العبادت نہیں بلکہ شرک فی الاطاعت بھی ہے۔ اگر انسان عبادت اللہ ہی کی کرتا ہو، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہو، روزے اللہ ہی کے لیے رکھتا ہو، سارے نیکی کے کام اللہ ہی کے لیے کرتا ہو، تب بھی ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود وہ مشرک ہی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اطاعت جو ہے، فرما برداری جو ہے، قانون کا ماننا جو ہے، اپنی زندگی پر جس قانون کا چلانا ہے وہ شیطان کی مرضی سے کر رہا ہو یا اپنی مرضی سے کر رہا ہو۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ نہ جسم میرا ہے اور نہ مرضی میری ہے۔ اس کو قرآن نے مختلف جگہ پر مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ یہاں بھی اس موضوع کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کئی ایک مقامات پر یہ موضوع ذکر کیا جائے گا کہ اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے احکام کو ماننا، کسی دوسرے کے قانون کو ماننا، کسی اور سے رہنمائی حاصل کرنا، کسی اور کی اتباع کرنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اس کو شریک کرنا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا زندگی گزارنے کے لیے قانون جو ہے وہ جمہوریت کا بہتر ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ ہم کوئی بھی قانون زندگی گزارنے کے لیے سمجھیں کہ امپیریلزم ہے، فلانا ہے، فلاں ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، صدارتی نظام ہے، فلاں ہے، جو بھی نظام ہم اپنائیں گے اور وہ اسلام کے نظام کے خلاف ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ اس لیے کہ شرک صرف فی العبادت نہیں بلکہ فی الاطاعت بھی ہے، کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کر لی لیکن قانون اللہ کا نہیں مانا، اطاعت اللہ کی نہیں کی، فرمانبرداری اللہ کی نہیں کی، اپنی زندگی اس طریقے سے نہیں گزاری جس طرح کے حکم دیا گیا تھا۔ خواہ آدمی اس دوسرے کو زبان سے خدا کا شریک قرار دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، بلکہ اگر آدمی ان دوسری ہستیوں پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی اللہ کے مقابلے میں ان کے حکم کی اتباع کرتا ہے، تب بھی وہ شرک کا مجرم ہے۔ جیسے شیطان کے معاملے میں ہم سارے اعلانیہ طور پر شیطان پر لعنتیں بھیجتے ہیں، دنیا میں ہر انسان اس پر لعنت کرتا ہے، مگر اس لعنت بھیجنے کے باوجود پیروی شیطان کی ہی کرتے ہیں۔ تو قرآن ان سب کو یہ الزام دے رہا ہے کہ تم شیطان کو خدا کا شریک بنائے ہوئے ہو۔ یہ شرک اگرچہ اعتقادی نہیں لیکن عملی شرک یہ ہے، اور قرآن اس کو شرک ہی گردانتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے سود حرام کیا ہے، جو سود کا نظام کرتا ہے، سود کے نظام کا کاروبار کرتا ہے، یا کہتا ہے یہاں ہماری معیشت نہیں چل سکتی، مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان میں کہتا نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی نہیں ہیں، مجبوریاں ہیں جی کیا کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے نظام میں ان کو شریک کر رہا ہے،
تو وہ شرک کا مجرم ہے۔ اب یہ جو شریک کر رہا ہے یہ مختلف انداز سے ہے، اور وہ مختلف چیزوں کو اس میں شریک کرتا ہے۔ اس کو قرآن نے مختلف انداز سے بیان کیا، اور اطاعت اور فرما برداری اور عبادت یہ قرآن نے ایک ہی معنی میں بیان کیے۔ جیسے سورہ مومنون میں فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، فرمایا کہ عربی زبان میں کسی کا مطیع فرمان ہونا اور اس کا عبادت گزار ہونا یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ جو کسی کی بندگی اور اطاعت کرتا ہے وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے۔ اس سے عبادت کے لفظ پر اور اس کی تشریح پر بڑی روشنی پڑتی ہے۔ لفظ عبادت کے معنی انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت کے مطابق کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس سے اس کے معنی بڑے واضح ہوتے ہیں۔ تو اس کا پورا مفہوم کیا تھا؟ کیا عبادت انبیاء علیہ السلام کے نزدیک صرف پوجا پاٹ تھی؟ ان کی دعوت یہ نہیں تھی کہ صرف پوجا اللہ کی کرو، باقی بندگی اور اطاعت جس کی چاہے مرضی کرتے رہو، بلکہ وہ انسان کو اللہ کا پرستار بھی بنانا چاہتے تھے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بھی بنانا چاہتے تھے، اور ان دونوں معنوں کے لحاظ سے دوسروں کی عبادت کو غلط قرار دیتے تھے۔ تو کسی قانون کے مطابق رہنا یا کسی قانون پر راضی ہو جانا، کہ مثلا ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم اس پر راضی ہو جائیں کہ جمہوریت یہی ہمارے نظام ہے جی، یہی ہمارا طریقہ کار ہے جی، بس یہ ٹھیک ہے جی، اور ہم اس پر راضی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اس کے خلاف کوئی کوشش نہ کریں، اسلامی قوانین لانے کی، قرآن و سنت کے قوانین لانے کی کوئی کوشش نہ کریں، بلکہ دل سے انہی قانون کو مان لیں کہ اب یہی قانون ٹھیک ہے جی ہمارے لیے، تو یقیناً ہم سارے اس گناہ میں شریک ہیں کہ ہم سارے کے سارے مشرک ہیں۔ اس لیے کہ اطاعت اور فرما برداری انسان کے بنائے ہوئے قانون کی ہو رہی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی نہیں ہو رہی، اور اگر سارے اس پر راضی ہو جائیں تو سارے کے سارے مشرک ہیں، سارے کے سارے اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ جب تک کہ ان میں یہ چیز باقی نہ ہو کہ یہ نظام ہم نے بدلنا ہے اور اس نظام کی جگہ ہم نے قرآن و سنت کا نظام لانا ہے، اور اس کے لیے اپنے تئیں وہ کوشش بھی کرتے رہیں، اور کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ان کی اس کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام، لیکن ان کے لیے ان کے ذمے یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں لگے رہیں کہ قرآن و سنت کی جو دعوت ہے وہ عام ہو، وہ قانون عام ہو جو قرآن و سنت کا قانون ہے، اس کے مقابلے میں جتنے بھی قانون ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری جگہ میں اپنی خواہشات جو ہیں، انسان کی اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی، اس کو بھی یہ کہنے والے کو مشرک قرار دیا قرآن نے کہ خواہش نفس کو خدا بنا لینے والا جو خواہش نفس کی بندگی کرتا ہے وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا بتوں کو پوجنا یا کسی اور مخلوق کو معبود بنا لینا۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ اعظم عند اللہ عز وجل من ہوا یتبع
اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ یعنی بدترین قسم کی یہ چیز ہے کہ کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اپنی مرضی کو اپنا معبود بنائے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں۔ جو شخص اپنی خواہش کو عقل کے تابع رکھتا ہو اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کرتا ہو کہ اس کے لیے صحیح رستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، اگر وہ کسی قسم کی غلطی میں، شرک میں یا کفر میں مبتلا ہوگا تو اسے سمجھا کر سیدھی راہ پر لایا جا سکتا ہے، اور یہ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ راہ راست اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو اس پر ثابت قدم ہو جائے گا۔ لیکن جو نفس کا بندہ ہے، جو خواہشات کا غلام ہے، جو شتر بے مہار بننا چاہتا ہے، جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتا ہے، اسے اس کی خواہشات جدھر جدھر لے جائیں گی وہ ان کے ساتھ وہاں وہاں بھٹکتا پھرے گا۔ اس کو سرے سے یہ فکر ہے ہی نہیں کہ وہ صحیح رستے پر ہے یا غلط رستے پر ہے، وہ حق اور باطل میں تمیز کر ہی نہیں سکتا کہ حق کو اختیار کر لے اور باطل کو چھوڑ دے، یہ اس سے ہو ہی نہیں سکے گا۔ تو ایسے شخص کو سمجھا کر کون سیدھی راہ پر لا سکتا ہے؟ لہذا ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ اللہ نے انہیں گمراہیوں میں دھکیل دیا ہے اور انہوں نے جو پسند کیا اسی رستے میں ان کو آگے بھیج دیا ہے۔ اب وہ واپس آنے والے نہیں، حق کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس انداز سے ذکر کیا کہ تم شیطانوں کو، جنوں کو خدا کا شریک بناتے ہو۔ وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں، خدا اور اس کے رسولوں کی بات کے مقابلے میں تم وہ طریقہ اختیار کرتے ہو جو شیطانوں کا ہے یا جنوں کا ہے، اور ان کے اعتماد پر تم اسلام کا رستہ چھوڑ کر، دین کا رستہ چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہو۔ ایسے لوگوں نے خواہ کسی نے الہ اور رب شیطان کو کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن جب وہ پیروی اور اطاعت اس کی کر رہے ہیں، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرنی چاہیے، اسلام کو ماننا چاہیے، اور اس طرح نہیں کر رہے بلکہ شیطان کا کہنا مان رہے ہیں، تو یقیناً وہ خدائی میں اس کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں وہ اسے شریک بنائے ہوئے ہیں، شیطان کو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ یوم یقولو، اور جس دن وہ کہے گا، نادو یعنی اللہ کہے گا بلاؤ، شرکائی میرے ان شریکوں کو، الذین زعمتم جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ شریک ہیں، فدعوہم تو وہ انہیں بلائیں گے۔ شیطان کی عبادت کرنے والا شیطان کو بلائے گا، اپنی خواہشات کی، خواہش نفس کی عبادت کرنے والا اسے بلائے گا۔ پیروں فقیروں کی عبادت کرنے والے، ان کی باتیں ماننے والے اپنے پیروں فقیروں کو بلائیں گے۔ اپنے سیاسی لیڈر کے پیچھے چلنے والے اپنے سیاسی لیڈر کو بلائیں گے کہ میں فلاں پارٹی کا تھا لہذا یہ میرا قائد تھا، میں اس کی بات مانتا تھا، وہ اس کو بلائیں گے۔ فدعوہم تو وہ انہیں بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم تو وہ کوئی ان کی بات کا جواب نہیں دے گا، وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ شیطان تو یہاں تک کہے گا کہ تم اپنی مرضی کے غلام تھے، اپنی مرضی کے تابع دار تھے، میں نے تمہیں کو پکڑ کر اس رستے پر نہیں لے آیا تھا، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم بدو تھے، تم بد دماغ تھے، تم مشرک تھے، تم کافر تھے، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔
شیطان کہے گا کہ مجھے تو اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، یہ سارے کام تو تم نے غلط کیے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ایک پردہ کر دیا جائے گا۔ موبقہ حجاب اور پردے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے درمیان دشمنی ہوگی، لہذا اس لیے عرصہ محشر میں یہ ایک دوسرے کو نہ مل سکیں گے۔ بعض کے خیال میں موبقہ ایک جہنم کی وادی ہے کہ ان کے درمیان میں یہ وادی یہ حائل کر دی جائے گی۔ بعض کے خیال میں یہ پیپ اور خون کی ایک وادی ہے جو ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی۔ تو جو بھی اس کا معنی مفہوم ہو، کہا کہ ان کے درمیان ایک پردہ کر دیا جائے گا۔ ورع المجرمون النار، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھ لیں گے۔ وظنوا، اور انہیں یقین ہو جائے گا، انہم مواقعوہا، کہ اب اس میں ہم گرنے والے ہیں۔ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا تو وہ یقین کر لے گا کہ اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خود سے اسے پتہ چل جائے گا، جب اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کسی کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور جب وہ اعمال نامہ لینے سے انکار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پیچھے چھپائے گا تو وہیں اس کا اعمال نامہ اس کو پیٹھ پیچھے دے دیا جائے گا، اور اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور جب مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی، طرح طرح سے مثالیں بیان کی، سمجھانے کے لیے لوگوں کو ہر قسم کی مثال دی کہ یہ سمجھ جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو انسان واقع ہوا ہے۔ اس کی شہادت ایک حدیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا ان کے متعلق تمہارا کیسا عمل رہا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں تو آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کے رسول پر بھی، اور عمل میں ان کی اطاعت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا اعمال نامہ سامنے رکھا ہے، اس میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے۔ یہ شخص کہے گا کہ میں تو اس اعمال نامے کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہمارے فرشتے جو تمہاری نگرانی میں تھے وہ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہے گا کہ میں ان کی شہادت کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میں ان کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کب مجھے دیکھ رہے تھے یا میرا اعمال نامہ لکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرے سامنے لوح محفوظ ہے، اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے۔ تو اب وہ کہے گا میرے پروردگار، میں ایسی غیب کی شہادتوں پر کیسے یقین کر لوں جو میری دیکھی بھالی نہیں ہے؟ میں تو ایسی شہادت کو مانوں گا جو میرے نفس کی طرف سے ہو۔ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ دوسرے مقام پر فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، خاموش کرا دیا جائے گا، پھر اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کا جسم کا اعضاء بولیں گے، اس کی جلد بولے گی، وہ بول بول کر ساری غلطیاں اپنی تسلیم کریں گے۔ تو حیران ہو جائے گا انسان کہ یہ وہ چیزیں جو میں اپنی سمجھتا تھا، جنہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے تصرف اور اختیار میں ہیں اور کبھی یہ میرے خلاف گواہی نہیں دیں گی، آج یہ ساری چیزیں میرے خلاف ہو گئی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔